شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، ابو نصر نامی ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ غربت کے اس عالم میں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اس قدر پریشان تھا اور اپنے بچوں اور بیوی کو بھوک سے نڈال دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی۔ اس نے اپنا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ان عالم دین نے اس کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے چلے گئے۔ ایک جال اس کے سپرد کیا اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس جال کو سمندر میں پھینکو۔ جب سمندر میں جال پھینکا گیا تو اس میں ایک مچھلی آئی۔ انہوں نے مچھلی پکڑی اور اس عالم دین کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے لو اور لے کر بازار لے جاؤ، سیل کرو اور اس سے آنے والی رقم سے اپنے بچوں کے لیے کھانا حاصل کرو۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابو نصر نے ایسا ہی کیا۔ جو اماؤنٹ آئی اس سے ایک میٹھا اور ایک نمکین پراٹھا اس نے خریدا اور عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بھی اس میں سے حصہ لیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ حصہ آپ کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے جو بھوکے اور پیاسے ہیں۔ چنانچہ وہ یہ پراٹھے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ انتہائی بھوک اور افلاس کے عالم میں بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ اس کے بچے بھی بھوک سے بھلک رہے ہیں۔ اس کے دل میں ترس آیا۔ ابو نصر نے سوچا، یہ بچے بھی تو بھوک اور افلاس کے مارے ہیں، ایک وہ خود بھی انہی حالات سے گزر رہا تھا۔ چنانچہ اسے اس چیز کا شدت سے احساس تھا کہ بھوک اور افلاس کس قدر انسان کو اندر سے نڈھال کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس نے وہ دونوں پراٹھے اس عورت کے سپرد کیے اور اس دوران میں خوشی سے اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور جب یہ پراٹھے ان ننھے بچوں کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ نے یقیناً ابو نصر کے اندر سکون محسوس کروایا۔ لیکن کیا کرتا، اس کے ذہن پر ایک اور خوف طاری تھا، وہ یہ، اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر میں بچے اور بیوی بھی بھوکی ہے، انہیں کیا جواب دے گا۔ اسی عالم میں وہ جا رہا تھا کہ ایک جگہ کوئی شخص منادی دے رہا تھا، آپ میں سے کوئی ہے جو ابو نصر کو جانتا ہے؟ تو سب نے کہا، یہ جو آنے والا شخص ابو نصر ہے۔ وہ ابو نصر کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کے والد نے آج سے 20 سال قبل میرے پاس 30,000 درہم رکھوائے تھے، اور اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ امانت رکھے ہوئے درہم میں اس کو واپس بھی نہیں کر سکا کیونکہ وہ اس دنیا سے فوت ہو گیا اور مجھے اس کے گھر کا علم نہیں تھا۔ تو چنانچہ یہ 30,000 درہم آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں۔ 30,000 درہم ابو نصر نے لیے، اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس گھر چلا گیا۔ قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نے اس اماؤنٹ سے تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، اور خصوصاً وہ اس تمام وقت میں جب وہ امیر ہو چکا تھا، غربا کا وہ خیال رکھا کرتا تھا۔ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت دوزخ کا سما لگ گیا ہے اور اعمال تر رہے ہیں، ترازو میں اس کی نیکیاں بھی ڈھالی جا رہی ہیں اور دوسرے حصے میں اس کے گناہوں کو شمار کیا جا رہا ہے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس کی بڑی بڑی خیرات، بڑی بڑی نیکیاں، ان کا وزن بہت کم ہے، جبکہ ان کے گناہوں کا وزن بہت زیادہ ہے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میری نیکیاں کبھی بھی میرے گناہوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو پریشان ہو گیا۔ حقیقت بھی ایسی ہوئی، اس کے گناہ بہت زیادہ اور نیکیوں کا وزن بہت کم تھا۔ اسی دوران میں فرشتے نے پوچھا، کوئی اور نیکی بھی اس کی موجود ہے؟ تو بتایا گیا، ہاں، ایک دفعہ اس نے
بھوک اور افلاس کے عالم میں ایک عورت کو کھانا دیا تھا، اس وقت اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے تھے، اور وہ خوشی کے آنسو وہ آج اس کی نیکی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جب وہ آنسو اس کا حصہ بنائے گئے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو اس کی جان میں جان آئی۔ تو فرشتہ نے پوچھا اور بھی کوئی نیکی باقی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ابھی ایک نیکی اور باقی ہے، ان بچوں کی مسکراہٹ جن تک وہ کھانا پہنچا تھا، جب وہ بھی اس کی نیکی کے پلڑوں میں شامل کی گئی تو اس کا وزن اور زیادہ ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی اور وہ دیکھتا ہے کہ زندگی میں انسان کس قدر محنت کرتا ہے، اور اکثر اوقات وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری ہوتی ہے، اس میں دکھاوا ہوتا ہے، اس میں کسی سے آج تھوڑی سی اماؤنٹ دے کر کل زیادہ کام کرنے کا اس کے اندر ایک تمنا پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی وہ بڑی بڑی نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یا اس کا وزن اس لحاظ سے نہیں ہوتا جس قدر وزنی وہ نیکی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی جو دیکھنے میں انتہائی چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، اور وہ نیکی اس کی زندگی بدلنے میں، اس کی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح ابو نصر کے ساتھ بھی ہوا۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں، آج کے شعور کے پیغام میں ہم آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہم ریاکاری سے پاک جتنا بھی ہو سکے، ریاکاری سے دور رہتے ہوئے، دکھلاوے سے دور رہتے ہوئے اپنی نیکیوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اصل میں وہ ہمارا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں سے اگر اس ذات کے بنائے ہوئے وجودوں پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اگر لینے والا بناتا تو بھی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی پڑتی۔ امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی، اسے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہماری زندگی بہتر کرنے میں اس سے حصہ حاصل کیا جا سکے۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔